بہت ضروری ہے صاحب. اور کاندھلہ میں اس خانوادے میں جو صدیقی شیوخ ہیں ان میں گزرے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں مولانا ضیاء الحسن صاحب بن مولانا نور الحسن صاحب. ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ فرائض سے متعلق وہ شخص ان کا خادم تھے مولا بخش کر کے، تو کوئی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کھڑے کھڑے کاغذ لے کر کے دیوار پر رکھا اور لکھنا شروع کیا. کاغذ لے کر کے دیوار پر رکھا اور لکھنا شروع کیا، اور پوری سراجی کی تلخیص انہوں نے ان صفحات میں کر دی جو سے ہندو نسخوں میں سراجی کے اخیر میں مطبوعہ بھی ہے، جو میں نے ابھی گروپ پہ اپنے ڈالی ہے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مفتی محمد یحییٰ صاحب سراجی الگ سے پڑھ رہے تھے، ایک تو مدرسے کے اندر ضابطے میں درسی طور پر ترتیب کے تحت پڑھنی ہوتی ہے، ایک یہ کہ باضابطہ باقاعدہ وہ الگ سے انہوں نے اہتمام سے پڑھا تھا درسیات سے ہٹ کر کے. مفتی محمد یحییٰ صاحب یعنی مولانا محمد سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر العلوم سہارنپور مرحوم کے والد. میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، وہ مظاہر العلوم میں دارالفتہ میں بیٹھا کرتے تھے. تو جب فتاویٰ محمودیہ کی ترتیب شروع ہوئی اور کام چلتے چلتے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے تلامذہ سے ذکر کیا گیا کہ حضرت کوئی مفتی محمود حسن صاحب کے آپ کے پاس میں فتاویٰ وغیرہ ہوں تو وہ دیجئے. تو مفتی یحییٰ صاحب نے اس وقت میں ایک رسالہ نکال کر کے دیا تھا. وہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود کو بھی دھیان نہیں رہا تھا کہ میرا ہی کوئی رسالہ ہے. جس زمانے میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مفتی یحییٰ صاحب کو انفرادی طور پر پڑھا رہے تھے فرائض اور تمرین مشق کروا رہے تھے مدرسے کی تدریس سے ہٹ کر کے، اس وقت میں مفتی یحییٰ صاحب نے ان باتوں کو قلم بند کر لیا تھا، اور وہ فتاویٰ محمودیہ کی 31ویں جلد میں شامل بھی ہے. سراجی پڑھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ فتاویٰ محمودیہ کی 31ویں جلد میں سے اس رسالے کو جو فرائض سے متعلق ہے وہ مطالعہ فرمائیں. بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ سراجی سے متعلق اگر کوئی ابتدائی طور پر اور اردو کے اندر کوئی کتاب ہو رسالہ ہو تو اس دور میں تو بہت سارے نکل گئے، لیکن کئی اعتبار سے ترجیح اس رسالے کو دی جاتی ہے جو مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس لیے کہ مفتی صاحب ایک تو چونکہ خود مفتی بڑے مفتی ہیں، مستند مفتی ہیں، بعد میں جن حضرات نے اس موضوع پر لکھا ہے وہ تجربات کی روشنی میں لکھا تو ہے، لیکن استنادی حیثیت سے وہ رسالہ زیادہ اہم ہے اور مرتب ہے، اور جو ہم لوگ آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے اعتبار سے بہت زیادہ موضوع مناسب ہے. تو ایک تو یہ جو گروپ پر بھیجا گیا ہے جو سراجی کے اخیر میں شامل ہے، اور ایک اور فتاویٰ میں سے جس طرح اس کتاب کے اندر رسم المفتی کے اندر بعض مصنفین کے درجات بیان انہوں نے کیے ہیں اور کتابوں کے درجات بھی بیان کیے ہیں، بلکہ بعض کتابوں سے جن سے کہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا ان کو بھی رسم المفتی میں علامہ شامی نے بیان فرمایا ہے.
اردو کے اندر بھی ایسے بہت سے فتاوی ہیں، مطبوعہ ہیں، کہ جن کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، ان کے امتیازات اور ان کی خصوصیات ہیں۔ اس میں سے فتاوی محمودیہ جو حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کو بھی کئی اعتبار سے بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ دارالعلوم، پھر مظاہر العلوم، پھر جامع العلوم، مختلف جگہوں پر جو حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے فتاوی ہیں وہ مقبول، متداول، متعارف اور معتمد رہے ہیں۔ فتاوی سے متعلق ایک بات آئی تھی، وہ اپنے ساتھی نے کسی نے پوچھی بھی تھی کہ جو اس میں علامہ شامل نے رسم مفتی میں ذکر کیا ہے کہ اولین حیثیت دی جائے گی متون کو، دوسرے نمبر پر شروح کو، اور تیسرے نمبر پر فتاوی کو۔ تو وہاں پر یہ اردو کے فتاوی تو مراد نہیں ہے، وہاں تو درجہ بندی کرنا تھی ان کو۔ علامہ شامی نے درجہ بندی کے طور پہ بتلائی تھی باتیں، متون اور شروح اور فتاوی۔ پھر فتاوی میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز وقتی اور عارضی بھی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر موجودہ قریب وقت میں کورونا میں بہت سے فتاوی جو اتصال صفوف سے متعلق سامنے آئے، اور بہت سے وہ فتاوی کہ جو جمعہ اور عیدین مساجد کے علاوہ میں قائم کرنے نہ کرنے کے تعلق سے آئے، یا مساجد کو مقفل کر کے اندر 5 افراد کا پڑھ لینا، اس طرح کے تو، اور بعض دیگر وقتی اور عارضی حالات کے تحت ہوا کرتے ہیں۔ تو فتاوی میں یہ بات تو ہے کہ وہ معتمد ہے، معتبر ہیں، یہ جس کو کہ رسم مفتی کے انداز میں مفتیٰ بہ و بہ یفتیٰ کہا جاتا ہے، و بہ ناخذ کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ لیکن یہ مفتی کو ہمیشہ اہتمام سے اور خیال کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ کس جگہ کا ہے، کس مقام کا ہے، اور کن حالات کے تحت وہ لکھا گیا ہے۔ متون اس اعتبار سے کہ وہ وقتی اور عارضی نہیں ہیں، وہ ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر زمان میں تقریباً وہ چیزیں صادق آتی چلی جاتی ہیں، عمومیت کے ساتھ، عام طور پر تو اس لیے ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن فتاوی گرچہ معتمد اور مفتیٰ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ بعض مرتبہ وقتی اور عارضی حالات کے پیش نظر حکم میں کچھ تغیر تبدل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بعید ہی فتاوی جو لوگ نقل کر دیتے ہیں، اس کے اندر بعض دفعہ یہ غلطی اور چوک ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے ہاں تجوید و قرات کے باب میں مدارس طلبہ جو مشق کرتے ہیں، ان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو کسی ایک استاذ یا ایک بڑے قاری کی نقل کیا کرتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل اور محبوب و پسندیدہ شخصیت قرار دے کر اسی کی ہو نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو تجوید و قرات کے اندر کسی ایک مخصوص فرد بڑے قاری کی نقل کیا کرتے ہیں، ان کے لب و لہجے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگے چل کر کے بہت کامیاب ثابت ہوتے ہیں اور جلدی سے اس چیز کو اخذ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے فقہ و فتاوی کے اندر بھی ہم یہ تو بات صحیح ہے کہ ہمیں براہ راست عربی مآخذ اور مراجع معتمدہ سے ہی مراجعات کرنا چاہیے اور عبارات اور استدلال کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی آئیڈیل کے طور پر یا نمونے کے طور پر ہمیں اردو فتاوی سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ استفادہ کس معنی کر، ایسا نہیں کہ سارا کا سارا فتویٰ ہم کسی ایک اردو فتاوی سے لے لیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ ہم نے عربی کتب سے مسئلہ بھی نکال لیا، جزئیہ بھی تلاش کر لیا، عبارت بھی نقل کر لی، لیکن ہم اس کو کس انداز سے جواب کو ترتیب دیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بعض دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتبار سے بہت معتقد اور معترف تھے کہ علامہ شامی منشی تھے،
منشی کا معنی محرر اور ناقل نہیں، بلکہ منشی سے مراد یہ ہے کہ انشاء پرداز، یعنی مضمون نگار، مضمون نگاری کی حیثیت سے بھی علامہ شامی بہت فوقیت رکھتے ہیں۔ تو مفتی کو یہ چاہیے کہ وہ کس سلیقے کے ساتھ فتویٰ کے الفاظ مرتب کرے اور لکھے، اس کے لیے اردو بعض ان فتاوی سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے معتمد اکابر کے ہاں اچھے اور معتبر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کفایت المفتی ہے، کفایت المفتی میں تسہیل اور تیسیر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ رسم المفتی کے اندر بھی ہم قواعد کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ مفتی کو یہ چاہیے کہ وہ عوام الناس کے لیے اوفق ارفق کی چیز اختیار کرے، لوگوں کے لیے جس کے اندر زیادہ تسہیل ہو، تیسیر ہو، اس کا خیال کرے۔ موجودہ دور میں جو فتاوی اردو اپنے سامنے موجود ہیں، ان میں کفایت المفتی کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس کے لیے سہولت کی راہیں بہت نکالا کرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ان کے فتاوی اتنے نپے تلے، جنچے تلے اور نپے تلے ہوتے ہیں الفاظ اور حروف کے اعتبار سے، کہ اگر ہم چاہیں کہ اس میں سے دو چار لفظ کم کر دیں تو ہم اس میں اختصار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ضروری الفاظ ہی صرف کام میں لیتے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگر یہ چاہیں کہ اس کے اندر چند الفاظ کو بڑھا دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو جامع اور مانع انداز حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتوے میں رہا کرتا تھا۔ اگر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہو تو فتاوی محمودیہ کی طرف مراجعت کرنا چاہیے۔ اور بہت سے حضرات پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے امداد الفتاوی کے لیے ہی اجازت دیا کرتے تھے، لیکن امداد الفتاوی چونکہ سوا سال پرانی ہے عام طور پر اس میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بھی دقیق رہی ہے، بہت عمیق رہی ہے، اس لیے اس کے اندر عوام الناس کے لیے تو سہولت نہیں ہے، لیکن مفتیان کرام کو انداز دیکھنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ فتاوی رحیمیہ دلائل کے مہیا کرنے کے اندر وہ فتاوی رحیمیہ بھی بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی مفتی یہ چاہے کہ میں دلائل سے پر فتویٰ تحریر کروں تو اس کے لیے فتاوی رحیمیہ بھی بہت اچھی اور بہترین کتاب ہے۔ فتاوی مفتی حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے یہ رہی ہے کہ ان کے فتاوی میں اعتدال رہا ہے، افراط اور تفریط ان کے ہاں نہیں پائی جاتی، حدت اور شدت ان کے فتویٰ میں نہیں پائی جاتی، سخت الفاظ ان کے ہاں نہیں پائے جاتے، نہ اس بات کے میں نہ نفی کے اندر۔ مثال کے طور پر حرام مغز ہے، حرام مغز سے متعلق بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے۔ کفایت المفتی کے اندر اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حرام مغز یہ حرام نہیں ہے، بیچارہ مفت میں بدنام ہو گیا۔ حرام مغز یہ حرام نہیں ہے، بیچارہ مفت میں بدنام ہو گیا، یعنی اس کو نام ہی حرام مغز پڑ گیا۔ تو اب اس میں کسی نے بہت سہولت دی، کسی نے بہت ہی سختی سے ممانعت کی۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ جن جانوروں کا حرام مغز آسانی کے ساتھ میں نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ بڑے جانور، ان کے اندر جیسے بقرہ ہے، جاموس ہے، بکرا ہے، اس کو تو نکال کے پھینکنے میں سہولت آسانی ہے کہ اس کو تو نکال دیا جائے، اور جن جانوروں کا نکال کر کے پھینکنے میں دقت اور دشواری ہے، جیسے کہ مثلا مرغ وغیرہ، طیور وغیرہ، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ یعنی مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں اعتدال کی راہ رہی ہے۔
فتویٰ وہ ایک مقالہ نہیں ہے، مضمون نگاری کے طور پر نہیں ہے، لہٰذا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہوتے تھے تو وہ ان میں اختصار بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ اس میں رسم مفتی میں ایک بات بتلائی گئی کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ فتوے میں جواب میں اختصار سے کام لے. تو اس میں یہ بھی ہے. اور شرح مہذب میں جو علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ادب المفتی والمستفتی، اس کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بعض حضرات فقہا جب ان سے کسی مسئلے کے اندر استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا نعم، اور کبھی انہوں نے جواب دیا لا. یعنی سائل نے سوال تو کر ہی لیا اور پوچھ ہی لیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، تو اس کا جواب لکھ دیا ہاں، یا اس کا جواب لکھ دیا نہیں. اتنے اختصار. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتاوی تحریر کرنے کے اندر اختصار سے کام لیا جاتا تھا. ایک بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو امداد الفتاوی سے متعلق عرض کی ہے کہ اس کے اندر ایسی سلیس اور عام فہم زبان نہیں ہے جس سے استفادہ بہت آسان ہو جائے آج کے دور میں خاص طور سے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی میں جو زبان ہے وہ بہت عام فہم ہے اور سلیس ہے. اس انداز سے ہے کہ مستفتی نے جو دریافت کیا ہے اس کو تشفی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس کو الجھن نہ رہے، اس کو پریشانی باقی نہ رہے. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ مستفتی جواب پڑھنے کے بعد، فتویٰ پڑھ لینے کے بعد کچھ کمی محسوس کریں کہ فلاں شق رہ گئی، فلاں چیز میری پوچھی ہوئی اس کا مجھے جواب نہیں مل پایا، ایسا بھی نہ ہو. اور اس کے اندر خواہ مخواہ اضافے بھی اپنی طرف سے بلا وجہ کے نہ ہو. ایک بات یہ کہ سائل جو استفسار کیا کرتا ہے وہ بعض دفعہ اپنے حالات بیان کرنے کے اندر طوالت اختیار کر لیتا ہے. جیسا کہ بہت سے خواتین جب وہ باتیں کرتی ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کو پھیلا کر کے لمبا چوڑا کر دیتی ہے، کیونکہ جتنی دیر بیٹھے ہیں باتیں کرتے رہنا ہے. تو بعض دفعہ وسائل وہ اپنے حالات بیان کرنے میں تطویل سے کام لیتا ہے. جیسے کہ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس آئے اور اس کو کوئی تکلیف ہو اور اس سلسلے میں وہ لمبی چوڑی اپنی پوری داستان سنائے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں تقریب میں گیا تھا، فلاں وقت میں وہ کھانا ہوا تھا، اتنے اتنے کھانے تھے، اس میں نے فلاں چیز بھی کھا لی تھی، اس کے بعد سے مجھے ایسا ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ لمبا کھینچتے ہیں. مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو استفتاءات آ رہے ہیں یا سوالات آ رہے ہیں اس میں وہ خلاصے پر پہلے نظر ڈالتے کہ سائل کا اصل منشا مقصد ہے کیا پوچھنے کا، تو صرف اس کے جواب دینے کے اوپر اکتفا کر لی جاتی تھی. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سائل نے کوئی سوال کیا اور اس کو اس کا جواب دے دیا، قطع نظر اس سے کہ سائل کی کوئی اصلاح ہوگی یا نہیں، یا وہ اس پر عمل پیرا ہوگا یا نہیں. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب جواب دیا کرتے تھے تو اس کے اندر مستفتی یا مستفسر کی تربیت اور اصلاح کا بھی پہلو ہوا کرتا تھا. یعنی مفتی کو یہ چاہیے کہ جب وہ جواب تحریر کرے تو اپنے مستفتی کو، اپنے سائل کو عمل پر آمادہ کرتے ہوئے، عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کرے. مثال کے طور پر وراثت سے متعلق ایک شخص پوچھ رہا ہے جس کے پاس مورث کا سارا ترکہ یا جائیداد محفوظ ہے اور مقبوض ہے، تو اس کو جواب اس انداز سے تحریر کیا جائے کہ وہ بقیہ وارثین کے حقوق ترکے میں سے ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں علامہ شامی نے بھی اس بات کو بیان کیا رسول مفتی میں کہ تکفیر کے معاملے میں بہت ہی احتیاط رکھنی چاہیے، احتراز برتنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کسی مسلمان کو کافر ٹھہرانے سے گریز اختیار کیا جائے. اگرچہ کوئی ضعیف روایت ہی مل رہی ہو جس سے کہ اس کو تکفیر سے بچایا جا سکے یا کوئی اچھا معمل اس کی عبارت کا قائم کیا جا سکے،
تو اس موقع پر تکفیر سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں یہ خصوصیات میں سے بھی ہے کہ وہ نامزد تو کسی کی تکفیر فرماتے ہی نہیں، اور عمومی انداز میں اگر سائل کا سوال ہوتا بھی ہے تو وہ جواب اس انداز سے تحریر فرماتے ہیں کہ شدت کے ساتھ میں اس کی تکفیر نہیں ہو، احتیاطی پہلو، احتیاطی الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ مفتی کو یہ بھی جواب تحریر کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ میرا سائل کس ذہنیت کا ہے اور کس مرتبے کا ہے۔ انزل الناس منازلہم، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ سائل بالکل عوام الناس میں سے ہے، اس کے لیے تو سند کے طور پر یا مستدل کے طور پر اتنا ہی کافی ہے کہ مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ کے دے دیا، دستخط کر دیے یا مہر لگا دی، تو اس کو دلائل پر انبار مہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ایسا ہے کہ کسی بڑے علاقے سے، کسی بڑے عالم کی طرف سے کسی اختلافی مسئلے کے اندر یا اہم مسئلے کے اندر استفتاء آ گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سامنے والے کی یعنی مستفتی کی رعایت رکھتے ہوئے اس سلسلے میں کھل کر کے دلائل وغیرہ لکھتے ہوئے جواب تحریر کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل وہ سوالات ایسے بے تکے کرتا ہے کہ جس کی نہ دین نہ دنیا میں ضرورت نہ آخرت کے اندر اس سے کوئی بات پرس۔ مثال کے طور پر سائل ایک سوال یہ کرتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج میں یا اسرا میں جب تشریف لے گئے تو جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے کھر شق شدہ تھے یا گول تھے، یعنی بکرا بکرا بیل، بھینس، گائے وغیرہ، ہرن، ان کے کھر وہ شق شدہ ہوتے ہیں، آدھے آدھے ہوتے ہوئے دو حصوں میں ہوتے ہیں ایک پیر کے، اور بعض جانوروں کے بالکل گول ہوتے ہیں، جیسا کہ گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، ان کے گول ہوتے ہیں۔ تو اب اگر سائل ایسا سوال کرتا ہے کہ صاحب وہ جو براق تھا اس کے کھر کس طرح کے تھے، چرے ہوئے تھے، یہ گولائی کے اندر تھے، مدور تھے، یا وہ اس طرح کا سوال کرتا ہے کہ جس براق پر گئے تھے تو اس پر زین تھی یا نہیں تھی وغیرہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو دین کے دنیا کے اندر بھی اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کی کوئی منفعت نہیں رہ گئی، تو لہٰذا اس طرح کے سائل کے بے تکے سوالات اگر ہوں تو مفتی اپنا وقت بھی خواہ اس سلسلے میں برباد نہ کرے، اس کے اندر احتیاط پہلو اپناتا ہوا رہ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہے لیکن وہ حق بات کہنا بھی موقع کی نزاکت یہ ہوتی ہے کہ فی الحال اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر بہت برسوں پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا سید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین میں سے تھے اور حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی کے اولین تلامذہ میں سے تھے، اور مملکت عربیہ سعودیہ کے وہ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار بھی تھے، امیر بھی تھے۔ انہوں نے بیان میں یہ بات فرمائی تھی کہ جو کہا جاتا ہے کہ میاں حق بات ہے تمہیں کہتے ہوئے ڈر کیوں لگ رہا ہے، تو وہی فرمایا تھا ہر حق بات ہر جگہ پر کہہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، اور استدلال انہوں نے اس روایت سے کیا تھا جو مشکوٰۃ شریف میں شروع میں ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور اٹھ کر کے آپ علیہ السلام چلے گئے، جب کچھ دیر ہو گئی اور حضور تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوئے، چونکہ مدینہ منورہ میں بعض منافقین بھی تھے، تو صحابہ کرام حیران و پریشان ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غضب نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تکلیف دونوں طرح سے ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ مثلا قضاء حاجت کے لیے کہیں تشریف لے جائیں، کوئی زہریلا جانور وغیرہ آ جائے، یا یہ کہ کوئی خدا نخواستہ دشمن تکلیف پہنچا دے، کوئی منافق تکلیف پہنچا دے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے
میں تھا جو اس سلسلے میں بہت متفکر اور پریشان ہو گیا، اور میں حضور پاک السلام کو تلاش کرتا ہوا نکلا، یہاں تک کہ میں ایک باغ کے پاس پہنچا، اور وہ اس باغ کا میں نے دروازہ نہیں پایا، لیکن اس میں نیچے ایک گول دائرہ سا تھا، نالا سا تھا، اور میں اس کے اندر سے سکڑ کر کے اندر داخل ہو گیا، اس پر سکڑ کر کے حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اس کر کے تشریف لے آئے، جب آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو ہم لوگ پریشان ہوئے، کہیں آپ کو کوئی گزند کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو تلاش میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جو تم کو ملے اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تلاش میں جستجو میں تھے آپ علیہ السلام کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ہی سب سے پہلے وہ حدیث سنا دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کمر پہ ایسا مارا کہ وہ مارا گر پڑے، پھر وہ حضور کے پاس میں آئے فریاد کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، اور کہا کہ امیر کے حضرت عمر مجھے ملے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا اور ابھارا کہ تم نے یہ عمل کیا؟ انہوں نے وہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، لوگ بعد پھر اسی پر اکتفا کر کے رہ جائیں گے، یعنی اگر یہ کہا جائے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو پھر اعمال کون کرے گا اور پھر کبائر سے کون بچے گا؟ بس لا الہ الا اللہ کہہ کر کے سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس موقف کی عملاً تائید فرمائی، عملی تائید فرمائی۔ تو اس سے مولانا سید خاصہ مکی نے یہ استدلال کیا کہ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ سب ہر حق بات کا ہر جگہ کہنا ضروری ہے، کہ نہیں، بعض ایسے مواقع بھی ادا کرتے ہیں جہاں انتشار، اختلاف یا پھر فتنہ انگیزی اگر ہو تو وہاں پر کچھ خاموشی عام طور پہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو گیا کہ سائل کا مقصد فتنہ پردازی ہے تو جواب سے معذرت فرما دیتے تھے۔ میں نے دیکھا حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ شہر کے اندر تھے، بڑے شہر میں تھے اور 20 مارکیٹ میں بیٹھا کرتے تھے، لہٰذا عوام خواص آتے تھے، بعض لوگ جمعرات کو آئے تحریری استعفیٰ لے کر کے حضرت اس کا فتویٰ دے دیے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے فرماتے کہ بھائی کل لے جانا ہم کو یا پرسوں لے جانا، یعنی شنیچر کے دن۔ تو وہ کہتا کہ صاحب اس کی تو کل ہی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے صاحب؟ جمعے میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے سنائیں گے۔ تو بعض دفعہ کوئی شخص اپنے کسی مخالف کو مطعون کرنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، اس کے لیے نامزد ایک فتویٰ لیتا ہے، اگر اس نے نام نہیں بھی لیا لیکن جس مسجد کے لوگوں میں سے کسی آدمی کا وہ واقعہ ہے، پورا محلہ تو اس کو جانتا ہے، جب ممبر سے کھڑے ہو کر کے وہ فتویٰ سنایا جائے گا جو نامزد کسی ایک کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کا وہ تنقید کسی ایک کے اوپر پڑ رہی ہے، ایک آدمی مطعون ہو رہا ہے، تو اب اس میں چونکہ اس کا مقصد کسی کی اصلاح مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے فتنہ پروری، فتنہ انگیزی، یا اپنے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، تو اگر مفتی کو ایسا لگے کہ یہاں پر سائل کا مستفتی کا مقصد وہ فتنہ انگیزی کا ہے، انتشار اس سے پھیلے گا، تو ایسے موقع پر چاہیے کہ وہ وہاں پر کچھ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے دیکھا کہ جس وقت میں جنازہ لے جایا گیا، نماز جنازہ ہو گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی اگر صورت دکھانی ہے تو نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے دیکھ لو، دکھا لو، لیکن نماز جنازہ کے بعد میں مسجد کا چہرہ دکھانا، یہ اس لیے اس سے روکا جاتا ہے کہ بعض دفعہ نماز جنازہ کے متصل بات سے مسجد کے اوپر آثار برزخ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مسجد پر آثار برزخ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں پہلوؤں میں سے کوئی سے بھی پہلو ہو سکتا ہے۔ یہ اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ میت پر رحمت کے، برکت کے، سرور اور مسرت کے احوال ظاہر ہونے لگ جائیں، اور خدا نخواستہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے امکانی طور پر کہ اس کا چہرہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے سیاہ پڑنے لگ رہا ہو، یا اس میں کچھ اس کو دیکھ کے تکدر سا ہونے لگے، تو منع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھنے دکھانے کی ممانعت میں شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دکھایا جائے۔ ہاں قبر میں رکھنے کے بعد میں پھر تو دکھانا ہی نہیں چاہیے ہرگز، اس لیے کہ قبر میں رکھنے کے بعد آثار برزخ کا شروع ہو جانا یہ اکثریت اور غالب گمان یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، صرف اس کے کہ کوئی میت کا ولی میت کا نہیں دیکھ سکا تھا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ صرف اس ایک ولی اقرب کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن عموماً اوروں کو نہیں دکھایا جائے گا، اور اس کے اندر شدت سے سخت سے بھی کام لیا جائے گا۔ اب اگر مفتی صاحب نماز جنازہ میں موجود ہیں اور نماز جنازہ کے بعد میں وہاں پر دو دھڑے ہوئے، ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ چہرہ دکھانا حرام ہے، مت دکھاؤ بالکل، اور دوسرا ایک دھڑا ہو گیا، ایک گروپ ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو دیکھیں گے، تو ایسے موقع کے اوپر اگر ایسا لگتا ہے لوگوں کہ خواہ مخواہ انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا اور اس میں شدت پیدا ہو جائے گی، تو وہاں پر حتمی طور پر اگر یہ کہا گیا ہرگز نہ دکھاؤ، یا یہ کہے گا کہ کیا حرج ہے سب کو دکھا دو، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ انتشار کا پہلو، اگر انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر آپ مفتی کو خاموشی اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس انداز سے معتدل الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ بھائی بہتر تو یہی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میں نہ دکھایا جائے، لیکن آپ سختی سے بھی کام نہ لیں، اس جیسے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی محمد حسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں عمومی طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سائل اور مستفتی جب وہ سوال لکھ کر کے مفتی صاحب کا پیش کرتا ہے تو استفتاء اور سوال نامہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مستفتی نے نہیں لکھا، بلکہ یہ تو خود مفتی اعظم ہیں کہ جو تحریر فرما رہے ہیں، یعنی مستفتی پوچھنے والا سائل وہ خود اس طرح لکھتا ہے، صاحب بخاری شریف کی فلاں حدیث نمبر ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تو اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے، اور فلاں کتاب کے اندر تو یہ عبارت لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے، تو اب آپ بتلائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایسا کیوں ہے مسئلہ اس کو نا ایسا کیوں بتلا دیا، فلاں جگہ تو یہ ہے، فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے۔ تو اگر سارا کا سارا کام اور ساری کی ساری ذمہ داری یہ مفتی اپنے سر پر نہیں لے، یعنی اگر اس نے کچھ کتابوں کے نام لکھ دیے کہ ایک صاحب قرآن کے آیت کے اندر بھی ہے اور فلاں حدیث کے اندر بھی ہے اور فلاں فقہی کتاب کے اندر بھی ہے، تو اس کو مفتی کو چاہیے اور یہ لکھ کر کے بھیجے۔ یہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا طرز عمل رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو حدیث اور آیت اور فقہی عبارت کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے آپ لکھ کر کے بھیجیں، تاکہ براہ راست اس کو دیکھ کر کے پھر جواب لکھا جا سکے۔ ساری چیز ذمہ داری مفتی کی نہیں ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مستفتی نے آپ کو بخاری شریف کے حدیث کا حوالہ دے دیا اور فتاوی عالمگیر و فتاوی شامی کی عبارت کا حوالہ دے دیا اور قرآن شریف کی کسی آیت کے بارے میں بتلا دیا، اگر اس سے کہا جائے کہ اچھا نکال کے بتلا دو یہ کہاں پر ہے، یہ کس جلد کس صفحے پر ہے، یہ حدیث نمبر کون سا ہے، کس چھاپے خانے کا ہے، تو وہ یہ کہے گا جی مجھے اردو پڑھنے بھی نہیں آتی۔ جب اردو پڑھنا نہیں آتی تو سوال نامے کے اندر وہ مستفتی کے بجائے مفتی کا رول کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو ایسے موقع پر مفتی کو چاہیے کہ وہ سوال کرنے والے پر ہی یہ ذمہ داری ڈال دے کہ بھائی جو حوالے تم نے دیے ہیں وہ پورے مفصل لکھ کر کے دو، اس کے بعد ہم دیکھ کر کے بتلائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال کر لینے والا ایک ایسے انداز کے اندر سوال مرتب کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ جس کے اندر غیر شرعی پہلو نمایاں ہوتا ہے، تو حضرت مفتی محمود حسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی اس پر شاہد عدل ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی طعن اور تشنیع اور لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر اس کے اندر صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا کرتے ہیں۔
کئی مرتبہ بعض لوگ سوال کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہے اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اب آپ بتلائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر مفتی کے لیے تحجر کا مقام ہوتا ہے کہ ان دو بڑے اکابر اور بڑے مفتیان کرام جلیل القدر ہستیاں اور ان کے فتاوی سے متعلق وہ اس کس انداز سے ایک کو تو صحیح ٹھہرائے اور دوسرے کو غلط ٹھہرائے۔ تو اور بعض دفعہ سائل کا مقصد ہوتا بھی یہ ہے کہ جب اس نے دو بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں چھوڑا، نہیں بخشا، تو اس تیسرے مفتی کو وہ کیسے بخش دے گا؟ ہو سکتا ہے ان کو بھی وہ مورد الزام ٹھہرا دے، یا ان کے فتوے پر بھی کوئی وہ تنقید کا پہلو اپناوے۔ تو اس صورت کے اندر احتیاط کے ساتھ میں جواب تحریر کیا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب اپنا جواب لکھنے کے بعد میں یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی میں نے تو جو عبارات پائیں، استدلال میں نے دیکھا، اس کے اعتبار سے یہ جواب ہے، اور یہ الگ مجھے ایسا لگتا ہے لیکن کہ آپ اس عبارت سے بھی مطمئن نہیں ہو پائیں گے۔ اس میں جو شرح مہذب کا ایک رسالہ ہے ادب المفتی والمستفتی، بہت عظیم الشان رسالہ ہے، علامہ نووی شافعی کا ہے، لیکن اس میں بہت بہترین آداب اور اصول اور طریقہ افتاء بیان کیا گیا ہے، بہت بہترین انداز میں۔ اس میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض بڑے جلیل القدر ائمہ اور فقہا سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے لا ادری۔ اور یہ رسول مفتی کے اندر بھی ہم افتاء کے اصول میں پڑھ چکے ہیں، رسول مفتی کے اندر بھی، کہ اگر مفتی کو جواب نہ مل پائے تو اسے صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہیے لا ادری۔ وہ گول مول جواب نہیں دے یا سامنے والے کو گمراہ نہ کر دے، بلکہ صاف الفاظ میں لا ادری۔ بہت کثرت کے ساتھ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا، بہت کثرت کے ساتھ۔ اور وہ جب اس طرح کا مسئلہ آتا تھا کہ جو حضرت کی جانکاری میں نہیں ہو تو یہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس کا علم نہیں، مجھے اس کا علم نہیں، عام طور پہ یہی فرمایا کرتے تھے، مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر سوال نامہ مفتی کے پاس جو آیا ہے وہ مبہم ہو، اس میں ابہام ہو، تو یہ چاہیے کہ اس ابہام کو دور کر لیا جائے اور کرا لیا جائے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ سائل نے، مستفتی نے جو سوال نامہ لکھ دیا ہے تو مفتی پر لازم ہے کہ ہر حال میں وہ انہی الفاظ کو دیکھ کر وہ والے اس کو صاف لفظوں میں کروا لے۔ حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اور اپن بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر سائل بیچارہ دکھ رہا ہے کہ بیچارہ ان پڑھ ہے، ناواقف کار ہے، کہاں پریشان ہوگا، کہاں دھکے کھائے گا، تو اس سے زبانی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس میں سوال نامہ جو آپ نے لکھا ہے وہ تو مبہم ہے، اس میں بات یہ واضح کھلی ہوئی نہیں ہے۔ زبانی پوچھ کر کے مفتی اپنے جواب کے اندر ہی لکھ دے، اور اس میں بریکٹ میں چاہے سے کر دے کہ جیسا کہ سائل نے زبانی بتلایا۔ اس سے یہ فائدہ کہ سائل کا سوال تو مبہم ہے، مثال کے طور پر بس ترکے سے متعلق مستفتی نے ایک سوال کیا اور اس کے اندر بہت سارے والدین ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایسا رواج ہے کہ ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے میاں 90 سال کے فوت ہو گئے اور 85 سال کی بڑی بھی کو چھوڑ گئے، تو اب بڑے میاں کے مرنے کے بعد ان 85 سالہ بوڑھی بڑی اماں کو کیا ترکہ دیا جائے، جو سون اور 8واں حصہ
مفتی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے حضرت. یہ چاہیے کہ اگر سائل نے استفتاء میں مفتی کو یہ چاہیے کہ اگر سائل نے استفتاء میں کسی چیز کو مبہم چھوڑ دیا، مثلا ترکے کا مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے وارثین اور رشتہ داروں کو تو لکھ دیا لیکن احد الزوجین کو نہیں لکھا. مثلا اگر مرنے والا مرد تھا تو اس نے یہ نہیں لکھا کہ مرنے والے نے اپنی بیوہ بھی چھوڑی ہے، بیوی کو بھی چھوڑا ہے. تو اب مفتی کو یہ چاہیے کہ یا تو سائل سے کہے کہ تم اپنے قلم سے اس کے اندر یہ وضاحت کرو کہ مرنے والے نے بیوی چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی. اور اگر وہ اس کا لکھ نہیں پاتا یا معذرت کرتا ہے کہ صاحب میں بہت پریشان ہو جاؤں گا، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا آپ، تو ایسے موقع پر مفتی کو چاہیے کہ وہ جواب کے اندر اس بات کو اپنے قلم سے لکھ دے کہ سائل نے زبانی بتلایا کہ مرحوم نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ فتویٰ دیگر حضرات کی نظر سے گزرے گا تو یہ سوال نہیں کیا جائے گا اس مفتی صاحب سے کہ صاحب سائل نے تو بیوی سے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ نے اس کا جواب کیسے لکھ دیا. تو اس لیے مفتی کو یہ چاہیے کہ یہ ابہام دور کر لے. اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم فتاوی میں یہ چیز بھی کثرت کے ساتھ میں ملتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائل ایک ایسا سوال مرتب کر کے لاتا ہے یا لکھوا کے لاتا ہے جس کے اندر دو تین احتمالی پہلو ہو جاتے ہیں، دو یا تین احتمالی پہلو ہو جاتے ہیں. اگر مفتی صاحب اس سوال نامے پر ہی جواب لکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس احتمال میں سے جس احتمال کے پیش نظر مفتی نے جواب لکھا ہے وہ وہاں پر مقصود نہ ہو، دوسرا پہلو اس سے سمجھا جا رہا ہو. تو ایسے موقع پر حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں یہ صراحت کر دیا کرتے ہیں کہ آپ کے سوال نامے کا مطلب اگر یہی ہے کہ وہ خلاصہ لکھ کر کے پھر جواب تحریر کر دیا کرتے تھے. تو اس سے مفتی ایک بڑے تنقیدی پہلو سے یا مطعون ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ سائل ایسا بھی کرتا ہے کہ جب کسی مفتی سے سوال کرتا ہے تو وہ کسی بھاری بھرکم شخصیت کا حوالہ دے دیتا ہے کہ فلاں مفتی اعظم نے تو یہ بات اس طرح بیان فرمائی ہے. مفتی چونکہ اپنی ذاتی رائے نہیں لکھ رہا ہے اور وہ دلائل پر مبنی اپنا جواب تحریر کر رہا ہے، اس لیے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی سائل کے اس انداز کے اختیار کرنے سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. فتاوی محمودیہ میں بے شمار اس طرح کے جوابات اور فتاوی ہیں جس میں خاص طور سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بعض دفعہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے فتووں کا اس کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں. تو مفتی کو یہ چاہیے کہ اگر سائل اس طرح کی بات کہے بھی تو وہ مرعوب نہ ہو، اس سے رعب کے اندر نہیں آئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.